اور تم نے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی؟ عادل نے جواب دیا شروع میں ہاں۔ سحر کے آنسو بہنے لگے۔ عادل نے کہا میں تمہیں اپنے قریب صرف اس لیے لایا تھا تاکہ تمہارے والد تک پہنچ سکوں۔ سحر نے پوچھا پھر؟ عادل نے جواب دیا پھر مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے باپ کے جرم سے بے خبر ہو۔ سحر نے کہا تم نے مجھے استعمال کیا؟ عادل نے جواب دیا ہاں۔ سحر نے کہا تم نے میرے جذبات کا استعمال کیا؟ عادل خاموش رہا۔ سحر نے چیخ کر کہا جواب دو۔ عادل نے آہستہ سے کہا میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی جب میں تمہارے قریب آیا تھا۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عادل نے کہا مگر بعد میں تمہیں چھوڑ نہیں سکا۔ سحر نے غصے سے کہا یہ محبت نہیں، یہ تمہاری خود غرضی ہے۔ عادل نے جواب دیا شاید۔ سحر نے کہا تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ عادل نے کہا میں جانتا ہوں۔ سحر نے پوچھا پھر بھی تم مجھے جانے نہیں دیتے؟ عادل نے جواب دیا کیونکہ اگر تم چلی گئی تو وہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ سحر نے کہا مجھے مرنے دو۔ عادل نے پہلی بار اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں۔ سحر نے اسے دھکا دیا اور کہا تم مجھے حکم نہیں دے سکتے۔ عادل نے جواب دیا میں تمہیں حکم نہیں دے رہا، میں تم سے التجا کر رہا ہوں۔ سحر خاموش ہو گئی۔ عادل نے کہا اگر تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، اگر تم مجھ سے نفرت کرنا چاہتی ہو تو کرو، مگر میرے سامنے مرنے کی بات دوبارہ مت کرنا۔ سحر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی آدمی تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، مگر اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جو سحر نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اسی لمحے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ عادل نے فوراً سحر کو اپنے پیچھے کر لیا۔ دروازہ زور سے کھلا اور 3 مسلح آدمی اندر داخل ہوئے۔ ایک آدمی نے کہا عادل تم نے بہت دیر کر دی۔ عادل نے جواب دیا تم لوگ سحر کو لینے آئے ہو؟ آدمی نے ہنستے ہوئے کہا نہیں، ہم اسے لینے نہیں، ہم اسے مارنے آئے ہیں۔ سحر کے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ عادل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا جب تک میں زندہ ہوں کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آدمی نے جواب دیا تم پہلے ہی مر چکے ہو۔ گولی چلی۔ عادل نے سحر کو زمین پر گرا دیا اور خود گولی اپنے کندھے میں کھا لی۔ سحر چیخ اٹھی۔ عادل نے زخمی ہونے کے باوجود بندوق اٹھائی اور ایک ایک کر کے تینوں کا مقابلہ کیا۔ چند لمحے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ سحر نے عادل کے کندھے سے بیتا ہوا خون دیکھا اور روتے ہوئے کہا میں تمہیں گولی لگی ہے؟ عادل نے جواب دیا تمہیں نہیں لگی، یہی کافی ہے۔ سحر نے پہلی بار اپنے ہاتھ سے اس کا زخم دبایا۔ عادل نے اسے دیکھا اور کہا تم رو رہی ہو؟ سحر نے غصے سے جواب دیا خاموش رہو۔ عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تم نے پہلی بار میری فکر کی ہے۔ سحر نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا میں صرف اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ اگر تم مار گئے تو مجھے اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے۔ عادل نے کہا جھوٹ بولتے ہوئے تم بہت دیر لگتی ہو۔ سحر نے اسے گھر کر دیکھا مگر اس بار اس کے چہرے پر غصہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اگلی صبح عادل کو ہسپتال لایا گیا۔ سحر اس کے ساتھ رہی۔ پولیس نے اسے بتایا کہ عادل کے خلاف قتل کا مقدمہ جھوٹے ثبوتوں پر بنایا گیا تھا مگر اس کے خلاف ایک پرانا مقدمہ ابھی بھی موجود تھا۔ سحر نے پوچھا وہ مقدمہ کس نے بنایا؟ افسر نے کہا تمہارے والد کے ایک پرانے ساتھی نے۔ سحر نے فوراً پوچھا وہ کہاں ہے؟ افسر نے جواب دیا کل رات وہ بھی مرد پایا گیا۔ سحر نے عادل کی طرف دیکھا۔ عادل نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ سحر نے پوچھا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے۔